اللہ تعالیٰ آباد دے گا سلسلہ۔ اور دنیا کے اندر جس جس کا نام بھی محمد تھا سارے اٹھیں گے اور رب کی بارگاہ میں دوڑ پڑیں گے۔ جس جس کا نام بھی محمد ہوگا وہ سارے، وہ ہر ایک یہی کہے گا کہ رب نے مجھے بلایا ہے، ہر ایک یہ کہے گا رب نے مجھے بلایا ہے۔ جب وہ جس جس کا نام محمد ہوگا وہ سارے چل کر دوڑ کر جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو رب العالمین فرمائے گا میں نے تمہیں تو نہیں بلایا، میں نے تو اپنے محبوب کو بلایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے تمہیں تو نہیں بلایا، میں نے تو اپنے محبوب کو بلایا ہے۔ چلو تم آ ہی گئے ہو، اب نام محمد کے صدقے تم بھی جنت میں چلے جاؤ۔ نام محمد کے صدقے تم بھی جنت کے اندر چلے جاؤ۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اور پھر اس کے بعد جب بچہ بولنے کے لائق ہو جائے، یہ باتیں اہم ہیں بیٹے، گھر میں بھی سنائیں۔ جب بچہ بولنے کے لائق ہو جائے، قوت گوشی آنے لگے، زبان کے اوپر بولنے لگ جائے، تو اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس بچے پر جب قوت گوشی آنے لگے، ماما ڈیڈی فلاں فلاں یہ نہ سکھاؤ، پاپا ماما ڈیڈی یہ کلمہ نہ سکھاؤ۔ جیسے ہی بچے کی زبان پر قوت گوئی آنے لگے، افتحوا بلا الہ الا اللہ، افتحوا بلا الہ الا اللہ، فرمایا اس کی زبان پر لا الہ الا اللہ سکھاؤ۔ سبحان، افتحوا بلا الہ الا اللہ۔ ماما اٹھائے تو کہے لا الہ، بولیے ماما اٹھائے تو کہے لا الہ، اور ابو اٹھائے تو کہے لا الہ، ماموں اٹھائے تو کہے، چچا اٹھائے تو کہے لا الہ، کزن اٹھائے تو کہے لا الہ، بہنیں اٹھائیں اپنے بھائی کو، چھوٹے بھائی کو، تو وہ کیا کہیں لا الہ۔ سبحان، وہی بچہ بڑا ہو کر، جوان ہو کر، پھر بوڑھا ہوگا، 70 یا 80 سال کا بابا ہو کر، جب وہ چارپائی پر سویا ہوا ہے، موت کا وقت قریب ہے، تو اس وقت بھی میرے نبی نے فرمایا لکنوا موتاکم بلا الہ، یعنی جب وہی مرتے ہوئے جب موت قریب آ جائے تو اس وقت بھی اس کو کہو لا الہ۔ میرے نبی سرور اکرم فرماتے ہیں اگر وہ بابا، وہی بچہ جو بڑا ہو کر 1000 سال گزار کر اس دنیا سے گیا ہے، جس کی ابتدا میں لا الہ الا اللہ اور انتہا کے اندر بھی لا الہ الا اللہ، آغاز میں بھی لا الہ الا اللہ، اختتام پر بھی لا الہ الا اللہ، اگر 1000 سال کے بھی گناہ معاذ اللہ اگر ہو جائیں تو ان کلمے کی برکت سے اللہ تعالی 1000 سال کے گناہ بھی معاف فرما دے۔ اس طریقے سے اپنے بچوں کی تربیت کریں، حقیقت ہے، پھر دیکھیں برکتیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی۔ اور پھر میرے نبی سرور کائنات نے فرمایا مرو ابناءکم، ہاں جی، وہم 7 سنین، جب تمہارا بیٹا بیٹی 7 سال کی ہو جائے تو اس کو حکم دو نماز کا، نماز پڑھنے کا عادی، مسجد میں لاؤ اور اس کو آداب سکھاؤ، مسجد کے نماز کی تعلیم دو، قرآن پاک کی تعلیم دو اور اس کو عادت ڈالو، اور جب وہ 10 برس کا ہو جائے تو اگر نماز نہیں پڑھتا تو وَضْرِبُوهُمْ، سختی کرو۔ یہ تو اس وقت ہے کہ جب ہم خود بھی نمازی ہوں گے۔ اس مسجد کا تو خاصہ ہے الحمدللہ، جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا ہے مسجد بھر جاتی ہے۔ میں کبھی کبھی آتا ہوں نا نماز کے ٹائم، آگے پیچھے دل خوش ہو جاتا ہے کہ اس محلے کی مسجد کا یہ خاصہ ہے، جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا ہے بہت زیادہ تعداد کے ساتھ۔ تو میرے نبی فرماتے ہیں جب خود نمازی بنو گے تو 7 سال کا بچہ ہو تو اس کو بھی ساتھ لائیں، 10 سال کا ہو جائے نہ پڑھیں تو سختی کریں، اور لاڈ پیار بے شک اپنی جگہ پر، لیکن دین کے معاملے کے اندر سستی، بولی دین کے معاملے میں سستی نہیں کرنی۔ اللہ اکبر، دین کے معاملے کے اندر آپ نے ذرا سختی کرنی ہے، دین کے معاملے کے اندر سستی اور کاہلی بالکل نہیں کرنی۔ میں قربان جاؤں، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ ابھی بچپن کے عالم میں ہے، میرے نبی کے سامنے کچھ صدقہ کی کھجور ان کا ڈھیر لگا ہوا تھا، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے ایک کھجور کا دانہ اٹھا کر منہ میں داخل کیا،
اللہ کے نبی نے دیکھا، آپ نے اپنی انگل ان کے منہ کے اندر داخل کر کے کھجور کو باہر نکالا، فرمایا بیٹا تمہیں خبر نہیں ہم آل رسول ہیں، آل رسول کے لیے صدقہ جائز نہیں ہے۔ سبحان، قربان جائیے۔ اب ایک کھجور تھی اور نہ کھا لیتے تو کیا نہیں، میرے نبی آقا دو جہان اس معاملے کے اندر آپ نے سستی نہیں فرمائی، سستی نہ فرما کر امت کو بتا دیا کہ اولاد کی تربیت کے بارے میں سستی نہیں کرنی۔ سبحان اللہ، یہ ہے تربیت کا انداز۔ آپ اپنی اولادوں کی تربیت اس انداز سے کریں جس طرح قرآن انداز بتاتا ہے، جس طرح قرآن نے طریقہ بتایا، قرآن نے ہمیں نہج بتایا کہ اپنی اولادوں کی تربیت کس انداز سے کرنی ہے۔ حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا، آپ حجرے کے اندر بچپن کے عالم میں عبادت کرتی تھی تو اللہ تعالیٰ اس کے حجرے کے اندر بے موسمی پھل بھیج دیتا، گویا کہ اللہ نے شعور دلایا، اللہ نے شعور دلایا، یہ تصور دلایا کہ عبادت کرو، عبادت کرنے سے پھل ملتا ہے، عبادت کرنے سے یہ انداز ہے۔ اللہ نے بندوں کے دل کے اندر بھی شعور دلایا، عبادت کرو، عبادت کرنے سے پھل ملتا ہے۔ اور پھر میرے رب العالمین نے قرآن میں بھی تو کہا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، فرمایا نماز پڑھو، عبادت کرو، ایمان لیا اور نیک صالح عمل کرو، تمہیں جنت ملے گی، تمہیں جنت ملے گی۔ اور اس سے جو بڑے لوگ ہیں، جو بڑے درجے کے لوگ ہیں، جو اللہ کی رضا کے طلبگار ہیں، اللہ نے ان کو یہی خوشخبری دی ہے کہ فرمایا عبادت کرو اور میری رضا طلب کرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، حج ادا کرو، تو باری تعالیٰ ملے گا کیا؟ جو بڑے اعلیٰ قسم کے درجے کے لوگ ہیں، اللہ نے فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، تمہیں اللہ کی رضا ملے گی، تم پر اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ بچپن کے عالم کے اندر ہے، چھوٹی سی عمر ہے، قربان جائیے ان کی ماں اپنے بیٹے کی تربیت کیسے کر رہی ہے، تربیت کا انداز دیکھیے۔ ماں نے کہا بیٹا فرید الدین نماز پڑھا کرو، ابھی چھوٹی عمر ہے۔ امی جان نماز پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ بیٹا نماز پڑھا کر، نماز پڑھنے سے شکر ملتی ہے۔ آج ہماری مائیں پنڈال میں سن رہی ہیں، جب بچہ نماز نہیں پڑھ رہا بلکہ ابھی وہ چھوٹا ہے تو بچے کو عادت ڈالیں، اس کی تربیت کریں، بیٹا نماز پڑھ لگا۔ اگر کوئی بچہ گھر میں نماز نہیں پڑھتا تو اس کو تھوڑا سا وہ تربیت کریں، بیٹا 5 ٹائم تو نماز پڑھ لے، میں تمہیں چاکلیٹ دوں گی، میں تجھے بسکٹ دوں گی، میں تجھے کھلونا دوں گی۔ اگر اس زمانے میں چاکلیٹ ہوتی یا آئس کریم ہوتی تو اللہ تعالیٰ حضرت سیدہ مریم کو بھی وہی عطا فرما دیتا۔ سمجھ آ رہی؟ یہ تربیت کا قرآنی انداز ہے، یہ تربیت کا قرآنی انداز ہے۔ ہماری مائیں ہر بات اپنے بچوں سے منوا لیتی ہیں تو دین کے معاملے میں سستی کیوں کریں؟ ماں باپ یہ کہے بیٹا تم نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں آج؟ 5 نہیں ابو میں نے 1 نماز پڑھی ہے۔ بیٹا تم 5 نمازیں پڑھو، میں تمہیں 5 کھلونے لے کر دوں گا، یا ہفتے میں مکمل تم نماز پڑھو اور میں تمہیں اچھی سی گاڑی لے کر دوں گا، اچھا سا کھلونا لے کر دوں گا، شام کو چاکلیٹ لے کر دوں گا۔ دیکھیے اس انداز کے ساتھ کریں، جب بڑا بچہ ہو جائے گا اس کو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ نماز اہم فریضہ ہے، یہ ادا کرنی ہے۔ سبحان، اس انداز کے ساتھ کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج ہم پرفتن دور کے اندر اپنے بچوں کی تربیت کے لیے، دینی تربیت کے اعتبار سے کتنا خرچ کرتے ہیں، دنیاوی تعلیم پر کتنا خرچ کرتے ہیں، اور دین کے حصول کے لیے، علم کے حصول کے لیے کتنا خرچ کرتے ہیں۔ دنیا کا علم پڑھانا ہو تو طرح طرح کی فیسیں ہوتی ہیں، سکول کی فیس ہے، کالج کی فیس ہے، اکیڈمی کی فیس ہے، اور پھر جب سکول کا ٹائم ہوتا ہے سارے گھر والے بے چین ہوتے ہیں کہ نہیں؟ کوئی پالش کر رہا ہے، کوئی بوٹ پالش کر رہا ہے، کوئی کپڑے استری کر رہا ہے، کوئی سواری کو صاف کر رہا ہے، کوئی دروازے پر کھڑا ہے، بیٹا جلدی آ سکول کو دیر ہو جائے گی۔ لیکن جب قرآن پاک پڑھنے کی باری آتی ہے اس وقت ہمارا کیا تصور ہوتا ہے؟ ہم بچے کو پہلے اٹھاتے نہیں، اگر اٹھائیں تو ہم کہتے ہیں جا ابو تھا، اور اب وضو بھی مسجد میں جا کر کریں۔ ارے یاد رکھیں یہ دنیاوی ڈگریاں دھری کی دھری رہ جائیں گی، یہ جتنی بھی دنیاوی تعلیم ہے یہ ساری کی ساری دھری کی دھری رہ جائیں گی، مگر قرآن کی ایسی ڈگری ہے جو قبر کے اندر بھی صاف جائے گی۔ ایک صحابی رسول نے خیمہ لگایا
اور اس خیمے کے نیچے سے سورت ملک کے پڑھنے کی آواز آئی۔ میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صبح آیا، عرض کیا یا رسول اللہ میں نے خیمہ لگایا، نیچے سے سورت ملک کے پڑھنے کی آواز آئی۔ میرے نبی نے فرمایا اس جگہ کے اوپر قبر تھی، اور وہ دنیا کے اندر رہنے والا، وہ قبر والا دنیا کے اندر سونے سے پہلے سورت ملک پڑھ کر سوتا تھا، مرنے کے بعد بھی اللہ نے وہ اس کو توفیق دی ہے کہ وہ قبر کے اندر بھی قرآن کی تعلیم پڑھ رہا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے۔ یہ قرآن ایک ایسی ڈگری ہے جو قبر کے اندر، اور ویسے بھی میرے نبی سرور کائنات فرمایا 3 چیزیں صدقہ جاری ہیں۔ کتنی چیزیں بولیے؟ 3 چیزیں صدقہ جاری ہیں۔ ہاں جی، ایک تو ہے کوئی مسجد بنوا گیا، کوئی رفائی کام کروا گیا، یا علم ينتفع به، ایسا علم چھوڑ گیا کہ لوگ شاگرد ہیں، آگے وہ پڑھتے جا رہے ہیں، جب تک شاگرد پڑھتے جائیں گے استاد کو قبر میں ثواب استاد کو پہنچتا رہ جائے گا۔ اور تیسرا والدین صالحین، مائیں نے اپنی بیٹوں کی بیٹی کی تربیت اچھی کی ہے، اور نیک بیٹا ہے، نمازی بیٹا ہے، متقی بیٹا ہے، حافظ قرآن بیٹا ہے، ماں باپ کی تربیت کی وجہ سے وہ نیک بن گیا۔ میرے نبی فرماتے ہیں والدین قبر میں چلے جائیں گے، نیک بیٹا اس دھرتی پر جب تک بھی زندہ رہے گا ان کو بھی ثواب قبر میں پہنچتا رہ جائے گا۔ تو اس لیے دوستو، جتنی آپ دنیاوی تعلیم پر خرچ کرتے ہیں اس سے دگنا دینی تعلیم پر خرچ کریں، کیونکہ یہ ڈگری ایسی ہے جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور 5واں چھٹا حق یہ ہے کہ جب اللہ آپ کو اولاد متعدد عطا کرے تو اس میں عدل کیا کریں۔ کیا کیا کریں؟ بولیے کیا کریں؟ عدل کریں۔ بعض ماں باپ عدل نہیں کرتے، قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ یہ حدیث میرے سامنے ہے، اور حضرت سیدنا ابن مسعود اس کے راوی ہیں۔ فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، اپنی اولادوں کے درمیان عدل کرو، اپنی اولادوں کے درمیان انصاف کرو، مال میں، پیار میں، محبت میں۔ میں نے تو یہاں تک پڑھا حتیٰ کہ اپنے بیٹوں کو چومتے ہوئے، بوسہ دیتے ہوئے بھی عدل کرو۔ سبحان اللہ۔ اگر ایک بیٹے کو آپ نے 1 مرتبہ بوسہ دیا ہے تو دوسرے کو بھی 1 مرتبہ دیں، اگر آپ نے ایک کو 2 مرتبہ چوما ہے تو دوسرے کو بھی۔ یہ ہے دین، یہ ہے اسلام، اور یہ ہے اولاد کے حقوق۔ اسلام عدل کا حکم دیتا ہے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی اولادوں کے درمیان تحفے میں بھی، گفٹ کے اندر بھی، چومنے میں بھی، بوسہ دینے میں بھی، پیار کرنے میں بھی برابری۔ سبحان اللہ، یہ اتنا تک حکم ہے۔ یہی وجہ حضرت سیدنا عامر روایت کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ سمعت نعمان بن بشیر، میں نے حضرت نعمان بن بشیر سے یہ بات خود اپنے کانوں سے سنی۔ حضرت نعمان بن بشیر ممبر پر بیٹھ کر یہ بیان کرنے لگے کہ میں اپنے بیٹے کو ایک دن غلام دینے لگا، بیٹا یہ میرا غلام ہے، میں آپ کو ہبہ کرتا ہوں، گفٹ دیتا ہوں، تحفہ دیتا ہوں۔ اس نے کہا ابو جی میں پہلے نبی علیہ السلام سے پوچھ لوں پھر میں قبول کروں گا۔ یہ دونوں باپ بیٹا چلتے چلتے ہوئے حضور کی بارگاہ کے اندر آئے، حضرت نعمان بن بشیر بھی اور ان کا بیٹا بھی حضور کی بارگاہ کے اندر آئے۔ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے والد محترم ہیں، یہ مجھ کو گفٹ میں غلام دینا چاہتے ہیں، تو میں کیا قبول کر لوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باپ سے پوچھا، نعمان بن بشیر سے، کہ تیرے اور بھی بیٹے ہیں؟ جی یا رسول اللہ اور بھی بیٹے ہیں۔ فرمایا اس طرح کا غلام تو نے ان کو بھی دیا ہے؟ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ نہیں، اس طرح کا غلام میں نے کسی اور کو نہیں دیا، اس بیٹے کو دینا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا سنیں، بزرگ بیٹھے ہیں، مائیں ہیں، بہنیں ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اگر تو نے اس طرح کا غلام دوسرے بیٹوں کو نہیں دیا، پھر میں محمد اس ظلم میں شریک نہیں ہونا چاہتا۔ اللہ، یہ دیکھیے بیٹوں میں نفرت کیسے آتی ہے جب ماں باپ کا جھکاؤ ایک طرف ہو جائے۔ ایک ہوتی ہے دل کی کیفیت، جس پر بس نہیں ہے اللہ تعالیٰ وہ تو معاف فرما دیتا ہے، سمجھ آ رہی کیا؟ ایک ہے عدل اور انصاف، ایک ہے دل کی کیفیت۔ اگر دلی قلبی طور پر کوئی جھکاؤ ہے وہ تو انسان کے بس میں نہیں ہے، لیکن انسان کوشش کرے اپنی اولاد کے درمیان۔ میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اکرموا اولادکم، ہم اپنی اولادوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرمایا اپنی اولادوں کی عزت کیا کرو، اپنی اولادوں کی وے توئے کر کے نہیں بلانا ادھر آ وہ میرا بیٹا ہے کوئی نہیں،
اللہ کے نبی نے فرمایا جب بھی بلانا ہو بیٹے کو آپ تشریف لائیں۔ اکرموا اولادکم، یہ حقیقت میں تربیت کر رہے ہیں آپ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اکرموا اولادکم، اپنی اولادوں کی عزت کیا کرو۔ خدا کی قسم دنیا کائنات کے اندر میرے نبی سے بڑھ کر کوئی اور بڑا نہیں ہے۔ میرے نبی سرور کائنات عالم کی بیٹی حضور کے گھر میں جب بھی آتی ہے دن میں 1 بار آئے، 2 بار آئے، 3 بار آئے، 18 بار آئے، 100 مرتبہ بھی سیدہ فاطمہ الزہرا جب حضور کی بارگاہ میں آتی تو میرے نبی اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ اب گھر کوئی دور تھا، وہ 6 مہینے کے بعد آتی تھی یا سال کے بعد آتی تھی؟ نہیں، بالکل گھر متصل تھا، بالکل قریب تھا۔ وہ دن میں 100 مرتبہ بھی آئے تو میرے نبی اس کے استقبال کے لیے، اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے بلکہ میرے نبی اپنی جگہ پر ان کو پہلے بٹھاتے، پھر میرے نبی بیٹھتے۔ یہ اللہ کے نبی نے بتایا اولاد کی عزت کرنی ہے، ایسے کرنی ہے۔ پھر دیکھیے کہ اولاد آپ کے جوڑے سیدھے کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ پھر اولاد کے اندر ماں باپ کی عزت پیدا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ جب اپنی اولاد کے ساتھ اتنی شفقت کریں گے، اتنی محبت سے پیش آئیں گے، اتنی اولاد کا ادب کریں گے، اکرموا اولادکم، اپنے اولاد کی جب تعظیم کریں گے، ان سے محبت سے پیش آئیں گے، یہ حقیقت میں ایک تربیت کا انداز ہے، ایک تربیت کا طریقہ ہے۔ میں قربان جاؤں میرے نبی سرور کہ ہم اپنی اولادوں کو میں سب تو نہیں کہتا، بعض والدین اپنے اولادوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ نظر انداز نہیں کرنا، اولادوں کی تربیت کرنی ہے، اولادوں کا احترام کرنا ہے، اولادوں کی عزت کرنی ہے، اولادوں کے ساتھ محبت سے پیش آنا ہے۔ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین بچپن کے عالم میں ہیں۔ میں تمہیں کیا بتاؤں، اللہ کے نبی نے ہمیں کیا کچھ نہیں بتایا۔ ہاں، میرے نبی حسن حسین کی محبت میں کبھی ایسے ہو جاتے ہیں اور کبھی اوپر سوار ہو جاتے ہیں، اور کبھی میں وہ الفاظ نہیں کہنا چاہتا جس طرح کہ عام آدمی کہتا ہے جی ابا جی تو گھوڑا بن جا، میں تجھ پر سوار ہوتا ہوں۔ میرے نبی آقا دو جہاں کبھی اپنے دونوں گھٹنے نیچے ایسے کر لیتے، ہاتھ بھی کر لیتے، حسن کو اپنی پیٹھ پر سوار کر لیتے، سبحان۔ اور پھر کیا کرتے؟ سبحان، قربان دے، ان کے ہاتھوں کے اندر حضور اپنی زلفیں دے دیتے، سبحان، زلفیں دے دیتے، اور خود میرے نبی ایسے ہو جاتے، سبحان۔ بڑا عالم، بڑا فاضل اگر آپ کو ایسے کرنے لگا، آپ کہیں یہ کیا ہو گیا؟ ارے کچھ نہیں ہوا، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ میرے نبی اپنی اولاد کے لیے حضرت سیدہ زینب کی بیٹی جس کا نام امامہ تھا، اس کو آقا دو جہاں نے کندھے پر بٹھایا۔ یہ پوتی ہے، جی یہ نواسی ہے، حضرت سیدہ زینب کی بیٹی تھی۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اولادوں کی اس طرح تعظیم کی ہے۔ یہ اولاد کے حقوق ہیں جو دین میں اور اسلام کے اندر بیان کیے گئے۔ امید ہے آپ اس پر عمل کریں گے۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تعالی ہماری خواتین کو اور ماں باپ کو اور پورے معاشرے کو یہ اولاد کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم والدین کے تو حقوق بیان کرتے ہیں، اولادوں کے حقوق بھی ساتھ ساتھ بیان ہونے چاہیے۔ یہ کتنا انداز ہے میرے نبی کا، تربیتی نصاب میرے نبی نے عطا کیا۔ کل تھوڑا سا جلدی تھی تو وضاحت نہیں کر سکا تھا، ہماری بہن اور